لاسٹ ٹائم کلیئرنگ دی اسکائی ٹیکسٹ جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے آگے نیکسٹ پیراگراف کی طرف ہم چلتے ہیں. اسی طرح سینونیمس ٹرانسلیشن اس کی ہم کریں گے. جو سینونیمس ہیں وہ انڈر لائن کر دیے گئے ہیں, اس کا آپ آگے تھرڈ کالم بنا لیں گے اور ٹرانسلیشن آگے. I saw clearing, small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness, right on the mountain top. میں نے صاف کیا ایک چھوٹا سا علاقہ, چھوٹا سا خطہ دیکھا, ایک چھوٹا سا خطہ جو کہ 1 ایکڑ کا 3/4 حصے سے زیادہ نہ تھا. 3/4 of an acre, 3/4 حصے سے 3/4 of an acre, 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے جو کہ زیادہ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا علاقہ دیکھا اس ویرانے کے بالکل درمیان میں. ان دا ہارٹ آف دس وائلڈرنیس, اس ویرانے کے بالکل درمیان کے اندر, رائٹ آن دا ٹاپ ماؤنٹین ٹاپ, پہاڑ کی چوٹی کے بالکل دائیں جانب. اب اس کا محاورہ ذرا سنیں. میں نے چھوٹا سا صاف کیا ہوا علاقہ, چھوٹا سا صاف کیا ہوا خطہ جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ نہیں تھا, پہاڑ کے چوٹی کے دائیں جانب اس ویرانے کے بالکل درمیان کے اندر میں نے دیکھا. ناؤ یو آر کمنگ ٹو سم تھنگ سن, بیٹا یہ وہ چیز ہے. He said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. He said, اس نے کہا, یہ میرے والد نے کہا, as he pushed down, اس وقت جب اس نے دبا دیا the top wire, اوپر والی تار کو, so he could cross the fence, تاکہ وہ باڑ کو عبور کر لے. باڑ بنانے کے لیے جیسے پھولوں کی کیاری کے ارد گرد ہم اسکول میں, کالج میں چھوٹی چھوٹی تاریں لگا دیتے ہیں, ایک تار پھر دوسری پھر تیسری, تاکہ بچے یا کوئی جانور وغیرہ اس کے اندر جا کر اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. اس کو کہتے ہیں باڑ. ایک چھوٹی سی دیوار بنا دینا تاروں سے یا اینٹوں کی مدد سے. اس نے اس تار کی بنی ہوئی باڑ کی جو اوپر والی تار تھی اس کو نیچے دبایا تاکہ اس باڑ کو عبور کر کے اس کے اندر جا سکے. دس از سم تھنگ آئی وانٹ یو ٹو سی. پھر میرے والد نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے بیٹا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. Who did this? یہ سب کس نے کیا ہے, یہ کس نے بنایا؟ یعنی وہ جو وہاں پہ فصلیں اگی ہوئی تھی, وہاں پہ ایک آبادی بنائی ہوئی تھی, یہ سب کس نے کیا ہے؟ آج میں نے پوچھا who played this land? میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ زمین کس نے صاف کی ہے, اس کو کس نے آباد کیا ہے. اینڈ fenced it. اور پھر یہ باڑ کس نے لگائی ہے؟ فینس مطلب بیریئر, یہ جو بیریئر لگائے گئے ہیں اس کو سنانے کا بیٹے الگ سے اس کو جس کو آپ نے نوٹ کریں. پھر یہ باڑ کس نے لگائی ہے؟ زمین کو آباد کس نے کیا ہے؟ اور آباد کرنے کے بعد, فصلیں اگانے کے بعد یہ جو باڑ لگائی ہے, یہ باڑ کس نے لگائی ہے؟ fenced it against what? اور پھر میرا اپنے والد سے اگلا سوال یہ تھا, fenced it against what? باڑ لگائی ہے تو کس چیز کے خلاف لگائی ہے؟ باڑ ہمیشہ لگائی جاتی ہے کسی کو روکنے کے لیے, جانوروں کو, جنگلی جانوروں کو, بچوں کو, انسانوں کو روکنے کے لیے کہ اس فصل کے اندر نہ جا سکے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو, اس کو خراب نہ کر سکیں. پر یہاں پہ تو معاملہ ہی الٹ ہے. ویرانے کے اندر, پہاڑوں کے اندر, پھر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جہاں اتنے درخت, جنگلات, جہاں نہ کوئی انسان جاتا ہے نہ کوئی جانور جاتا ہے, کوئی چیز بھی نہیں جاتی, تو وہاں پہ پھر یہ باڑ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے آخری سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ فینس اٹ اگینسٹ واٹ. پھر باڑ لگائیے تو کس چیز کے خلاف لگائیے؟ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ stray cattle if they ever get out of the pasture. میرے والد نے جواب دیا stray cattle, stray wander, بھٹکے ہوئے, کھلے ہوئے, بھٹکے ہوئے جانور اگر کبھی کبھار وہ چراگاہوں سے باہر نکل آئے, یعنی چلتے ہوئے, گھاس وغیرہ چلتے ہوئے اگر کبھی کبھار چراگاہوں سے وہ باہر کھل جائیں, نکل جائیں. ہی آنسر می کرٹلی. میرے والد نے مجھے روکھے انداز میں جواب دیا. کرٹلی روکے, امپولائٹلی, اس کا سنونم ہے تھوڑا سا روکھے انداز میں, امپولائٹ ہو کے اس نے, میرے والد نے مجھے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ I cleared this land. اس نے کہا بیٹا اس زمین کو میں نے آباد کیا ہے, میں نے صاف کیا ہے. And I fenced it, اور میں نے ہی باڑ لگائی ہے. یعنی آباد کرنے کا ابھی مجھے آنسر نہیں ملا تھا کہ زمین کو آباد کیوں کیا گیا یہاں پہ. البتہ جو فینس جو باڑ لگائی گئی اس کا جواب اس نے مجھے دے دیا کہ اگر کبھی کبھار جانور چراگاہوں سے نکل آئے, اس طرف نکل آئے, تو وہ اس کی فصلوں کو خراب نہ کر سکیں. لیکن یہاں پہ آپ کے فصلیں کیوں لگائی, کیوں لگائی, اس کا ابھی جواب ابھی اسٹل اس نے نہیں دیا. But why did you have a climb to this mountain top? آگے میں نے یہ کہا, پھر میرا وہی سوال کہ آپ ہمیشہ پہاڑ کی اس چوٹی پہ کیوں چڑھائی چڑھ کے آتے تھے؟ کلائمبنگ, کیوں چڑھائی چڑھ کے آتے تھے پہاڑ کی چوٹی پہ, and do this, اور یہ سارا کام کیوں کرتے تھے؟ آئی آسکڈ ہم, میں نے اپنے والد سے پوچھا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ فصلیں اگانے کا مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے. آئی آسکڈ him, look at the fertile land we have in the valley.
میں نے کہا اب جان دیکھیں نیچے وادی کے اندر ہمارے پاس زرخیز زمینیں موجود ہیں، فرٹائل زرخیز زمینیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو پھر یہاں پہ آپ نے یہ سارا کیوں کیا ہے؟ فرٹائل لینڈ کی لا. میرا والد ہنسا ایز ہی ریچ ڈاؤن، جب وہ نیچے جھکا میرا والد ہنسا. اس نے کہا زرخیز، یعنی میرے زرخیز کہنے پہ میرا والد ہنسا تو طنزیہ انداز میں ہنسا اور نیچے جھکا اینڈ پکڈ اور اٹھایا ڈبل ہینڈ فل اوک بھر. اوک بھر کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ جس طرح سے ہم دعا کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈبل ہینڈ فل اوک بھر. یہ میرا والد دعائیہ انداز میں جیسے ہم آپ پھیلا رہے ہیں، پھر میرا والد نے اوک بھر دونوں ہاتھوں میں لیف روٹ گلے سے پتوں والی لونگ مٹی ڈرٹ. پھر میرے والد نے ان گلے سڑے پتوں والی مٹی کو اوک بھر اٹھایا اور ہنسا کہ زرخیز دس از اے لینڈ سن، بیٹا یہ وہ زمین ہے. یعنی اس نے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ وہ زمین ہے، دس از اٹ، یہ وہ ہے. آئی ہیو ٹرائڈ آل کائنڈز آف لینڈ، میں تمام قسم کی زمینوں کے اوپر کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، میں تمام قسم کی زمینوں کو آزما چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں. Then he smelled the dirt، پھر اس نے اس مٹی کو سونگا، اس مٹی کو اس کی اسمیل لی. He whiffed and whiffed the smell. whiff اس کا سنا اسمیل ہے بیٹا، مطلب سونگنا. whiffed and whiffed، وہ سونگتا ہی چلا گیا. The smell of this white dirt، اس مٹی کو، جنگلی مٹی کو into his nostrils. nostrils ناک کے نتھ میں، nostrils ناک کے نتھ میں. وہ اس مٹی کو سونگتے ہوئے اپنے ناک کے نتنوں کے قریب لے گیا، اس کی خوشبو، اس کی اسمیل لینے کے لیے سونگتا چلا گیا. جسٹ لائک فریش ایئر، بالکل یہ تازہ ہوا کی مانند ہے. جسٹ لائک فریش ایئر، بالکل یہ تازہ ہوا کی طرح. He said as he let the dirt run between his fingers، اس نے جب اس مٹی کو اپنے انگلیوں کے درمیان سے بہنے دیا، جیسے ہم ریت یا مٹی اٹھاتے ہیں اور اگر ہم اپنے ہاتھ کو انگلیوں کو کھول دیں تو مٹی پانی کی طرح سے نیچے گر جائے گی، نیچے بہہ جائے گی. It is pleasant to touch too، he added. میرے والد نے مزید یہ کہا کہ اس کو چھونا بھی اچھا لگتا ہے، pleasant خوشگوار لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، اس مٹی کو چھونا بھی بھلا لگتا ہے. But dad، لیکن dad، I said، میں نے کہا I know what you think. یہ انٹرپٹ بروکن مدافع تمرکز سنانے کے بیٹے. میرے والد نے میری بات کو کاٹا کہ I know what you think، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں. یعنی میں نے ابھی بات پوری ہی نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا بٹ ڈیڈ، لیکن آگے میں بات کرنے ہی والا تھا. لیکن میرے والد نے اسے روک میری بات کو کاٹ دیا، روک دیا اور یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں. Your mother thinks the same thing، اور پھر آگے میرے والد نے اس بات کا بھی اضافہ کر دیا کہ آپ کی ماں بھی بالکل ایسے ہی سوچتی ہے. یعنی جو چیز آپ اس وقت سوچ رہے ہیں آپ کی والدہ بھی بالکل ایسے ہی سوچتی ہے. She wonders why I ever climbed to this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. وہ ہمیشہ اس بات پہ حیران ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس بات پہ تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہمیشہ کیوں آتے ہیں ریز اگانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے. پوٹیٹوز، یامس اینڈ ٹومیٹو، آلو، رتالو اور ٹماٹر، یہ سبزیاں، یہ فصلیں، یہ سبزیاں اگانے کے لیے آپ اس پہاڑ کی چوٹی پہ کیوں آتے ہیں. بٹ جیس، لیکن جیس ہی وسپر مرر، یعنی سرگوشی کرنا اس انداز کے اندر کہ کلیئرلی بات نہ کرنا، تھوڑی سی وسپرنگ کر دینا، بڑبڑا دینا، جسے آپ کہتے ہیں اس کو سنانے کے بیٹے مرر. میرے والد نے پھر مرمنگ کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے کہا anything grown in ground like has a better flavor. Anything grown in ground like this، اس قسم کی زمین کے اندر جو سبزی اگائی جاتی ہے، جو فصل کاشت کی جاتی ہے، has a better flavor، اس کا فلیور، اس کا سنانے بیٹے ٹیسٹ، اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے، اس کا معیار اچھا ہوتا ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا ٹماٹر، آلو، رتالو یہ فصلیں دوسری زمینوں پہ بھی اگائی جا سکتی ہیں، لیکن ایسی زمین کے اوپر آ کے ایسی فصلیں اگا دینا، اس کا کیا ہوتا ہے، معیار اچھا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. پہلے اس کے اس پیراگراف کے اندر دو چیزیں سامنے آئی ہیں. پہلے اس نے جو سوال کیا تھا فینس کے بارے میں، اس کا تعجب تھا کہ یہ باڑ کیوں لگائی گئی ہے. اس کو جواب ملا کہ جی جانوروں کو روکنے کے لیے کہ اگر کبھی وہ چراگاہوں سے نکل جائے. دوسرا جو سوال تھا کہ یہاں پہ کاشتکاری کرنے کی ضرورت کیا تھی، فصلیں اگانے کی ضرورت کیا تھی، تو اس کا آنسر یہاں تک جا کے بیٹے کلیئر ہوتا ہے
کہ اس کی یہ زرخیز مٹی ہے، اس نے اسے سونگا بھی صحیح، اسے محسوس بھی کیا، ٹچ بھی کیا، اور پھر یہ کہ اس زمین کے اوپر جو فصل اگائی جائے گی، جو فصلیں ٹماٹر، آلو، تجار اگائے جائیں گے یا اس قسم کی اور فصلیں اگائی جائیں گی، ان کا معیار اچھا ہوگا، ان کا ذائقہ اچھا ہوگا، ان کا ٹیسٹ فلیور اچھا ہوگا، وہ یہاں پہ جا کے اس نے اپنا پیراگراف کے اندر جا کے اس نے اپنا اس کا جس اس کے والد نے اس کا جواب دے دیا۔ باقی آگے اس سینٹینس وائز جو اردو ٹرانسلیشن، اس کو آپ جیسے نوٹ کرتے ہیں پہلے اسی طرح سے نوٹ کریں گے، اور تھرڈ کالم کے اندر جو یہاں سے 5-7 سنونمز ہر دفعہ نکلتے ہیں ہر پیراگراف میں سے، اس کو بنا لیں گے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے آگے پھر اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو۔